کہ جس جرأت مندی کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ آپ نے ایک حساس اور اہم ترین ایشو پر آج آواز حق کو بلند کیا۔ یہ آواز حق مظلومین کے لیے ہے، یہ آواز حق ان ماؤں کے لیے ہے جو اس وقت کراچی کی 41 سینٹی گریڈ گرمی جلتے ہوئے سڑکوں کے اوپر وہ اپنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان بچوں کو جو پچھلے کئی سالوں سے منتظر ہیں، وہ منتظر ہیں کہ یہاں پر ہمارے بابا کہاں ہیں، ہمارے والی وارث کہاں ہیں۔ ہم 5 سال سے ہم اپنے بابا کی راہ کو تک رہے، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی پریشان حال نہیں۔ ہمیں وعدے اور وعید کیے جاتے ہیں، ہمیں تسلیاں دی جاتی ہیں، ہمیں کچھ تسلیوں کے ساتھ ہمیں نپٹا دیا جاتا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ 5 دن بعد 10 دن بعد یہ مسئلہ حل ہوگا، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو اس مسئلے کو طویل کرتی چلی جا رہی ہیں۔ لہٰذا ہم پاگل نہیں ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم اس طرح آ کر کے سڑکوں پر بیٹھیں اور روڈ بند کریں، شاہراہوں کو جام کریں۔ یہ ہمارا نہ مقصد ہے اور نہ ہم اس طرح کبھی آئے ہیں، نہ ہماری یہ سوچ ہے۔ ہم ملک پاکستان کے وفادار شہری ہیں، ہم پاکستان کے اندر اپنا آئینی اور بنیادی حق رکھتے ہیں۔ احتجاج ہمارا آئینی اور بنیادی حق ہے جو کوئی بھی ہم سے نہیں چھین سکتا۔ لہٰذا اس تناظر میں پاکستان کے اندر آج پورے پاکستان کے اندر احتجاجی دھرنے ہوئے، اور پھر جو آج اسلام آباد کے اندر کھیل کھیلا گیا، ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی ایک گہری سازش ہے اور اس سازش کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب، ہم نے ایمان ضامن باندھے، ہم نے آپ کو عزت دی، ہم نے آپ کو رسپیکٹ دی۔ آپ بڑے دعوے کرتے تھے اس ملک کے اندر کہ ہم تاکہ اب حکومت میں آتے ہی ہم سب سے پہلے 20% کا مسئلہ اٹھائیں گے، ہم ان لوگوں کا مسئلہ اٹھائیں گے جو ماؤں کی گود سے اٹھا لیے گئے ہیں۔ آج آپ کے وہ دعوے کہاں ہیں؟ آج آپ کے وہ نعرے کہاں ہیں؟ لگتا ہے کہ آپ بھی کسی شکنجے کا شکار ہیں، لگتا ہے کہ آپ بھی اس ملک میں آزاد نہیں ہیں۔ لہٰذا ان آزاد قوتوں، آزاد طاقتوں سے ہمارا سوال ہے کہ جو اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، کیا آئین پاکستان کا آئین صرف اور صرف غریبوں کے لیے بنا ہے؟ یہاں امیروں کے لیے نہیں، یہاں امیر بناتے پھرتے ہیں، قانون کو توڑتے ہیں۔ کیا آیا موٹر میں ذاتی کیس ہوا، ان کے مجرم رہا ہو گئے؟ کیا آیا اس ملک کے اندر کتنے ایسے امیروں کے کیسز ہیں جن کو بری کر دیا گیا اور ان کو کھلی چھٹی دی گئی، لیکن قانون صرف غربا کے لیے تھا، قانون صرف غریبوں کے لیے تھا۔ لہٰذا یہ بچے بھی چھوٹے غریب ہیں، ان کا کسی اعلیٰ خاندان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا کسی سیاسی خاندان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا کسی بڑے گھرانے سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، ان کے لیے پرسان حال بھی کوئی نہیں، ان کے لیے آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی، اب ہمارے صبر کو زیادہ نہ آزمایا جائے۔ انشاءاللہ اس دفعہ کراچی کی سرزمین پر جو علماء کرام اور تمام ہماری جتنی بھی مذہبی اور سیاسی جماعتیں وہ آج ایک پلیٹ فارم پر ہے، جس طرح ہمارے برادر عارف جانی صاحب جو مرکزی صدر ISO کے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ وہ ملتان میں آئے اور آج انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے جو پیغام دیا، یقیناً میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لہٰذا بہت اہم ہے کہ ہمیں بیداری کا ثبوت دینا ہوگا، اور آج یہ چند لوگ نہیں ہیں، یہ چند گھنٹوں کے نوٹس پر بلائے گئے لوگ ہیں۔ آپ ہمارا ملتان کا ماضی جانتے ہیں کہ ہم نے ملتان کے اندر بڑے بڑے دھرنے دیے، ہم نے بڑے بڑے احتجاج کیے، ہمیں معمولی نہ سمجھا جائے، یہ تو صرف ہمارا ایک علامتی احتجاج ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے قائدین کے منتظر ہیں کہ اگلا لاہے عمل جیسے ہی وہ اعلان کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کے مطابق انشاءاللہ پھر سے اوپر ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلی کسی چوک کا ہم انتخاب کریں گے، اور ہم سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ اس تحریک کو چلاتے رہیں گے۔ اب ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں، اب سکون کرنے والے نہیں، انشاءاللہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور مسلسل میدان میں رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے ان تمام ان طاقتوں کو جو پاکستان کے اندر تشیع کو برداشت نہیں کر رہے۔
آپ پوچھتے کئی دہائیوں سے، کیا اس ملک کے اندر کئی دہائیوں سے یہ نہیں کھیل کھیلا گیا؟ بسوں سے اتار کر ہمیں مارا گیا، اور شناختی کارڈ چیک کر کے ہمیں مارا گیا، مجلسوں پر ہمیں بچھاڑ دی گئی، یہ سب کچھ اس ملک کے اندر ہوتا رہا۔ لہذا اب یہ زیادہ دیر برداشت نہیں ہوگا۔ لہذا آج میں پھر ایک مرتبہ آج آپ تمام مومنین کا، اپنی ماں بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ انتہائی ایک حساس ایشو پر آج آواز حق بلند کرنے کے لیے آئے، اور انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہمیں قائدین نے جس طرح حکم دیا انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اور مسلسل کراچی میں بیٹھی اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ مسلسل اظہار یکجہتی کرتے رہیں گے، اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ لاوارث نہیں ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو پوری طاقت سے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ ثابت کریں کہ ہم اپنی ماں اور بہنیں جو کراچی میں بیٹھی ان کے ساتھ ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لہذا ہم پرامن لوگ ہیں، ہم اس پاکستان کے پاکستانی شہری ہیں۔ جس طرح عارف بھائی نے کہا کہ ہمارے علماء مراجعین کے یہ فتاوی جات ہیں کہ ہم اپنے ملک کے خلاف سازش کو حرام سمجھتے ہیں، ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں، اور انشاءاللہ اس وفاداری کو نبھاتے رہیں گے، اور موجود اداروں کے اندر ان آفتوں کو تلاش کرو جو اس ملک کے اندر کھلبلی مچانا چاہتے ہیں، جو ڈسٹرب رکھنا چاہتے ہیں اس ملک کو۔ لہذا ہمیں سب پتہ ہے، لہذا آپ ہوش کے ناخن لیں اور اس مسئلے کو جلد از جلد حل کریں۔ میں اس علامتی احتجاجی دھرنے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے لاہ عمل تک انشاءاللہ آپ تیار رہیں، اور جیسے ہی کوئی اگلا لاہ عمل ہوگا انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اور یہ مسلسل احتجاج اور ہماری یہ تحریک جو مسنگ پرسن کے حوالے سے انشاءاللہ جاری رہے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ ہمیں آپ کی گرفتاریاں ہمیں نہیں ڈرا سکتی، آپ کا خوف و ہراس ہمیں ہراساں نہیں کر سکتا۔ لہذا آپ پاکستان کے اندر پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت دیں، اور ہم بھی پاکستان کے عظیم شہری ہیں، وفادار شہری ہیں۔ ہم نے اس ملک کو بنایا، اس ملک کو بنانے والا قائد اعظم محمد علی جناح وہ شیعہ تھا، اور شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا، لہذا آپ کو احترام کرنا چاہیے۔ میں صوبہ سرکستان تحریک رہنما شریف خان بشاری کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مگر قاض صاحب وہ تشریف لائے، وسیم معصومی صاحب، راشد حیدری صاحب، اور شیعہ علماء کونسل کے جناب باقر صاحب، اور جامع شہید مکاہی کے پرنسپل علامہ قاضی نادر حسین الفی صاحب، اور ان تمام آرائی حصوں کے تمام برادران جنہوں نے خوبصورت اس انتظام کو سنبھالا اور منظم طریقے سے اس سلسلے کو چلایا۔ آپ اطمینان سے یہاں تشریف رکھیں، ابھی نیاز کا اہتمام ہے، نیاز کا ناول کریں، اور انشاءاللہ اس کے فوراً بعد جو ہے ہم چوک کھول دیں گے۔ اور میں بارہا انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے سے تعاون فرمایا، سیکورٹی دی، اور ہمارے مطالبات سنے، اور میں یقین کروں گا کہ ہمارے ان مطالبات کو مقامی وقت تک پہنچایا جائے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت سے لبیک یا حسین۔